بندوں کے ذریعے بندوں کو ختم کرتا ہے، بندوں کے ذریعے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آج لوگ رزق کی تلاش میں ہیں، رازق کی تلاش میں نہیں۔ تقریر تو مولوی صاحب کریں گے جو آئیں گے، میں تو صرف آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے زندگی کے کچھ تجربات جو میرے ساتھ ہوئے، جو میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، جو کچھ میں نے زندگی میں سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا۔ اس سے بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہو سکتا۔ جو کچھ نہیں ہوتا تو سب کچھ ہر انسان کو نہیں ملتا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے بڑا بھی کوئی کمال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں بلا لے، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آگے ہوئے زمین پر ختم نہیں کرتا گریبان سے پکڑ کے، بندوں کے ذریعے بندوں کو ختم کرتا ہے، بندوں کے ذریعے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے جس پہ خوش ہو جاتا ہے۔ میں مسجد نبوی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا احسان تھا۔ میں مسجد نبوی میں جب اعتکاف پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے کشمیر کے، ان کو کہا کہ میرے لیے آپ دعا کریں۔ وہ کہتے ہیں میں تو یہاں پہ خود دعا لینے کے لیے آیا ہوا ہوں کہ جہاں پر اللہ کا گھر ہو، نبی کا در ہو، کسی اور کی بجا میں کہ کوئی اور دعا کرے۔ ہاں بھی یہاں پہ ہر ایک بندہ جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ سب سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ یار میں گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ میں اس چیز کی آپ کو چھوٹی سی فلسفی بتاتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، آپ کو تو ہوش آتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے صدقہ و خیرات سے اتنا خوش نہیں ہوتا، کسی کی نیکیوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا، کسی کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دینے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی ذات ایک گناہ گار کی دعا سے خوش ہوتی ہے۔ پوری زندگی میں ہمارے پیارے نبی نے ایک ہی حج کیا تھا، 3 عمرے کیے تھے، لیکن جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے نواسوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اگر کبھی بھی نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، ذکر کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، تہجد کی حالت میں، جس کو سعودیہ میں صلاۃ اللیل کہتے ہیں، نبی پاک کی کبھی بھی داڑھی مبارک اتنی تر نہیں ہوئی تھی جتنی اس دعا پہ تر ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ جتنی اس چیز کے لیے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ آج لوگ رزق کی تلاش میں ہیں، رازق کی تلاش میں نہیں۔ آپ اگر رازق کی تلاش میں ہیں، رازق کون ہے؟ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ اس کی تلاش میں نکلیں گے تو رزق آپ کے پیچھے اس طریقے سے آئے گا جیسے انسان جہاں میں مرضی چلا جائے موت پہنچ جاتی ہے، رزق بھی آپ کے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آپ رازق کو تلاش کریں۔ اگر ہم نے جھوٹ بول لیا یا ناانصافی کر لی، جس میں ہو گیا میرے بھائی اس بات کو سوچو، نماز 5 وقت میں فرض ہے، سچ بولنا 24 گھنٹے فرض ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ ایک پیناڈول کھاتے ہیں، ایک گولی کھاتے ہیں، آپ کو اثر نہیں ہوتا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوائی میں اثر نہیں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ لوگوں کو رلا رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگوں کے اندر وسوسے، لوگوں کے اندر حسد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کی چغلیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیٹ ڈاؤن کہتے ہیں دوسرے کی ٹانگ کو پھینکنا۔ ہم برائیاں کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ سوچا کہ یہ سارے کام کر کے ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا بھی سیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو آگے کہنے لگا کہ نبی پاک آج میں نے کمال کر دیا، آج میں نے جتنے میرے پاس صرف اونٹ تھے جو کہ سعودیہ میں سب سے مہنگے ہوتے تھے، میں نے سارے قربان کر دیے۔ پھر کہنے لگا یہ آج میں نے کمال کر دیا۔ تو آپ نے تھوڑے سے حیران ہوئے، کہتے ہیں میرے پاس جتنے دینار تھے، اشرفیاں تھی، میں نے وہ بھی ساری صدقہ کر دی۔
پھر وہ کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پہ بہت زیادہ خوش نہیں ہوئے. کہنے لگے کہ میرے پاس جتنا پیسہ تھا ویران جگہوں پر میں نے کنویں کھدوا دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک نارمل حالت میں رہے. کہتے تھے میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا کہ جو ایک فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو قیامت والے دن اجر ضرور ملے گا. گناہ جب تک ہم کر نہیں لیتے اس کا گناہ نہیں ملتا. نیکی کا ارادہ کر بھی لے تو نیکی مل جاتی ہے. تو لیکن وہ بندہ بڑا حیران تھا کہ جی ایک مسکال ایک ریت کا ذرہ یا تھوڑا سا اس سے ایک جو ذرہ ہوتا ہے اتنی نیکی کرے تو وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. میں نے تو اتنا زیادہ کچھ قربان کر دیا. تو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فخر موجودات سرور کائنات سرکار مدینہ سرور نور سینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں کوئی بھی خوشی نہیں آئی. میں نے اتنا بڑا کام کیا. تو عاجزی اختیار کر کے سر جھکا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا. کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی میں نے تو اپنی طرف سے بیسٹ ایفرٹ پڑ کی ہے بہترین کوشش کی ہے اپنا سب کچھ. آپ کہیں تو میں اپنا جان بھی قربان کر دوں اولاد بھی آپ میں قربان کر دوں میرے ماں باپ بھی آپ میں قربان ہیں. کیونکہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک اس کا مال اس کی اولاد اس کی جان سب کچھ نبی پاک پر قربان ہو گئے. ہر چیز کو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز لگے. تو وہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ پھر پوچھنے لگے کہ مجھے بتائیے تو صحیح میں اور کیا کروں. کہتے جی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا لیکن آج جتنا بڑا آپ نے آگے وہ دعویٰ کیا تھا نا تو میں نے سمجھا کہ شاید دو لڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان صلح کرا کے آ گیا. مسلمان دو لڑے ہوئے تھے تو ان کو اکٹھے بٹھا دیا. دو مسلمان ایک دوسرے کی قتل و غارت کرنے والے تھے. آپ نے ان کو جوڑ دیا آپ نے ان کو ملا دیا آپ نے ان کو ایک کر کے بٹھا دیا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ہمیں نماز زکوٰۃ روزہ حج اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ گناہ کر کے دعا سے اتنا خوش ہوتا ہے. آپ تو سب مسجود رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کے صدقے ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق دے. ایمان کی حالت میں زندہ رکھیں ایمان کی حالت میں لے کے جائیں. ہمارے دامن کو صاف رکھیں کیونکہ تھوڑا سا بھی غرور انسان کو لے کے ڈوب سکتا ہے. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف فرماتے ہیں پوچھے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. شرک کیا ہے؟ ذات صفات کے تقاضوں میں شرک. کہہ دینا کہ اللہ اور بھی ہے کوئی یہ کام اور بھی کر سکتا ہے. یہ تو انسان کو بھی پیدا کر سکتا ہے. ایک انسان ایک پیڑھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. یہ شرک ہے. اور پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اگر میرے ماں باپ اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں کسی کا باپ نہیں ہے کسی کی ماں نہیں ہے کسی کے بہن بھائی نہیں ہے کسی کے دادا دادی نہیں ہے کسی کے نانا نانی نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لیا آپ جیسے میرے ابھی مجھے بتا رہے تھے آصف بھائی کہ سب لوگوں نے یہاں پہ مولانا صاحب کی خدمت کی. اس مسجد کے صدقے اس عبادت کے صدقے اس نیکی کے صدقے اللہ تعالیٰ جہاں پر میرے ماں باپ کے درجات بلند کرے تو آپ پلیز اپنے دل سے جہاں پہ میرے ماں باپ کے لیے دعا کریں تو آپ سب کے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو اس دنیا سے چلے گئے. ہمارے دلوں کو بھی روشن کریں ہماری زندگیوں کو روشن کریں میرے اس گاؤں کو روشن کرے اس شہر کو کرے اس ملک کو کرے اور اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمان کو کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی رسول. اللہ حافظ.